الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر بڑا احسان و کرم ہے کہ اس مالک حقیقی نے ہم سب کو ایمان کی دولت بخشی اور اللہ تعالی نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اچھا اللہ تعالی نے ہمیں بنایا، انسان کو بنایا۔ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے اچھا اور بہتر اللہ تعالی نے ہمیں بنایا۔ اور دنیا کی ہر چیز کو، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، ایک جرثومہ بیکٹیریا سے لے کر کے آسمان و زمین اور چاند و سورج جیسی بڑی مخلوق کو بھی اللہ تعالی نے ہمارے تابع کر دیا، ہمارے فائدے کے لیے بنایا، ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، اللہ تعالی نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا، ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی تاکہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو، اس سے اپنی ضرورت کو پوری کرو، اور ہم نے تمہیں آخرت کے لیے بنایا۔ وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے۔ تو دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالی نے ہمارے لیے بنائی، ہم ان سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے ہمیں کس لیے بنایا؟ آخرت کے لیے بنایا، دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا میں اچھے سے اچھے مکان میں رہنا، اچھے سے اچھا کپڑا پہننا، اچھی سے اچھی گاڑی میں سواری کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہونی چاہیے آخرت، اس لیے کہ ہمیں آخرت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا۔ دنیا کی چیزوں کو ہمارے لیے تو پیدا کیا کہ ہم ضرورت کے مطابق ہم اس سے استفادہ کریں، اس سے فائدہ حاصل کریں، لیکن ہماری زندگی کا مقصد جو ہونا چاہیے وہ آخرت ہونی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو 4 موسم دیا ہے: سردی، گرمی، برسات، موسم خزاں اور بہار۔ بہت ساری نعمتیں جہاں اللہ تعالی نے ہم سب کو عطا فرمائی، وہاں اللہ تعالی نے ہم سب کو 4 موسم میں عطا کیا: سردی، گرمی، بہار اور خزاں۔ سردی کے موسم میں سخت سردی پڑتی ہے، آدمی بالکل سردی کی وجہ سے کانپنے لگتا ہے، اور گرمی میں شدت کی گرمی پڑتی ہے، آدمی گرمی کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ سردی گرمی
اور موسم خزاں اور بہار جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا مظہر ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عناصر اربعہ سے پیدا کیا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان 4 چیزوں سے انسان کی تخلیق ہوئی، انسان کی پیدائش ہوئی، انسان جو بنا ہے وہ عناصر اربعہ سے پیدا ہوا۔ اور انسانوں کے مزاج میں یہ بات ہے کہ انسان ایک موسم پر پوری زندگی نہیں گزار سکتا، اگر ایک ہی موسم رہے تو انسان ابتاحت کا شکار ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمارا کون دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون ہماری ضرورتوں کو سمجھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون ہمارے اوپر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 موسم پیدا کیے، سردی، گرمی اور اسی طریقے سے برسات اور موسم خزاں، موسم بہار۔ یہ 4 موسم اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی۔ چونکہ انسان ایک مزاج پر پوری زندگی نہیں گزار سکتا، انسان کے مزاج میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس اختلاف کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے 4 موسموں کو پیدا کیا۔ اور یہ 4 موسم جو ہے یہ سردی اور گرمی، کبھی سردی سخت ہوتی ہے، کبھی گرمی سخت ہوتی ہے، تو ہم سردی کو گالی دینے لگتے ہیں اور گرمی کو گالی دینے لگتے ہیں۔ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابن آدم کی اولاد مجھے ستاتا ہے، آدم کی اولاد مجھے ستاتا ہے، وہ اس طور پر کہ دن اور رات کو گالی دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں خود ہی ہوں، زمانہ تو میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانہ تو میں خود ہی ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، چاہے وہ سردی ہو یا گرمی ہو یا برسات ہو یا موسم خزاں ہو یا بہار ہو، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ بسا اوقات آدمی کی زبان سے یہ بات نکل جاتی ہے، نازیبہ کلمات نکل جاتے ہیں، وہ نازیبہ کلمات نہیں نکالنا چاہیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق، سردی اور گرمی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اور اس کے اندر تاثیر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کے اندر تاثیر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لہذا سردی اور گرمی یا کسی بھی موسم کو یا اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کو گالی دینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے ہر ایک کا ایک ظاہری سبب ہے، ہر ایک کا ایک ظاہری سبب ہے اور اس کا ایک باطنی سبب بھی ہے۔ جو باطنی سبب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا نہیں، تمام انسانوں کو نہیں بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو جیسے پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بتا دیا۔ سردی اور گرمی، برسات، موسم خزاں اور بہار کا ایک ظاہری سبب ہے، لیکن سردی اور گرمی میں ایک باطنی سبب بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جہنم نے شکایت کیا۔ کس نے شکایت کیا؟ جہنم نے یہ شکایت کیا کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے خدا، میرے ایک حصے کو ایک حصے نے کھا لیا۔ جہنم نے یہ شکایت کیا کہ میرے ایک حصے کو ایک حصے نے کھا لیا۔ یہ شکایت کیا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو یہ اجازت دیا کہ تم 2 سانس لے سکتے ہو، تمہیں 2 سانس لینے کی اجازت ہے۔ ایک سانس تم اپنے اندر لو اور ایک سانس جو ہے وہ باہر پھینکو۔ یہی وجہ ہے کہ شدت کی گرمی اور شدت کی سردی جو پڑتی ہے
اور ہم اس کا سامنا کرتے ہیں، یہ اسی سانس کا نتیجہ ہے۔ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے اور جہنم کے اندر سانس لینے کی وجہ سے سردی پیدا ہو جاتی ہے اور سخت سردی کا ہم لوگ سامنا کرتے ہیں، اور جہنم کے باہر سانس پھینکنے کی وجہ سے، باہر سانس لینے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور شدت کی گرمی جو ہے وہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ یہ گرمی اور سردی جو ہے اس کا ایک مخفی، ایک باطنی سبب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ سانس لیتی ہے اور اس سانس کے نتیجے میں گرمی اور سردی جو ہے وہ سخت پڑتی ہے۔ اور یہ سردی کا موسم جو ہے اسے موسم بہار کہا جاتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ موسم بہار، وہ اس طور پر موسم بہار ہے کہ سردی کی راتیں جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہیں اور دن جو ہے وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ راتوں کے اندر اگر آدمی چاہے تو کثرت سے اللہ کی عبادات کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، نمازیں پڑھ سکتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اور دن جو ہے وہ سردی کا دن جو ہوتا ہے، سردی کے زمانے کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت مختصر ہوتا ہے، بہت چھوٹا دن ہوتا ہے۔ اگر آدمی چاہے تو ان دنوں میں آسانی کے ساتھ روزہ رکھ لے، اور روزہ رکھنے میں جو پریشانیاں گرمی کے زمانے میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ پریشانی ٹھنڈی کے زمانے میں روزہ رکھنے میں نہیں ہوتی۔ آپ ٹھنڈی کے زمانے میں روزہ رکھیں گے آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی، دن چھوٹا ہوتا ہے اور بہت جلدی سے دن گزر جاتا ہے۔ اس لیے یہ سردی کا زمانہ جو ہے یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے کہ اس علاقے سے خوب فائدہ اٹھایا جائے، خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، نمازیں پڑھی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اور اسی طریقے سے اس کے دن میں جو ہے وہ روزہ رکھا جائے، اس کے دن میں روزہ رکھا جائے۔ ایک اللہ والے کا قول مروی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب سردی کا زمانہ آتا تھا تو وہ لوگوں سے کہتے کہ اے قرآن والو سردی کی راتیں تمہارے پاس آئی ہے، تم قرآن میں مشغول ہو جاؤ، تم قرآن کی تلاوت میں لگ جاؤ اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت۔ اور اے روزہ رکھنے والوں سردی کے دن آ گئے ہیں جو بالکل چھوٹے اور مختصر ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر تم روزہ رکھو، تمہارے لیے روزہ جو ہے رکھنا بہت آسان ہے، روزہ رکھنا بہت آسان ہے۔ اور سردی کے موسم میں عبادات جو آدمی کرتا ہے تو اس عبادات کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ سردی کے زمانے میں آدمی جو عبادات کرتا ہے وہ اس عبادات کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ سردی کے زمانے میں جو آدمی عبادات کرتا ہے اس کے اوپر مجاہدے زیادہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر محنتیں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، چونکہ سردی کے زمانے میں بستروں سے اٹھنا اور پھر اٹھ کر کے وضو کرنا اور پھر مسجد آنا یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ گرمی کے زمانے کے بنسبت سردی کے زمانے میں آدمی کا بستر سے اٹھ کر کے مسجد آنا یہ نفس پر زیادہ شاق اور نفس پر زیادہ بھاری گزرتا ہے، اس لیے اس عمل کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہے۔ سردی کے زمانے میں وضو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، وضو کرنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم، کیا میں تم لوگوں کو ایسی بات نہ بتلا دوں کہ جس سے جو ہے وہ گناہ مٹتے ہیں اور درجات جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس سے گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی بلا یا رسول اللہ، ہمیں ضرور بتلائیے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس سے گناہ مٹتے ہیں اور درجات جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواریوں کے باوجود وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، ناگواریوں کے باوجود
مکمل وضو کرنا، وضو کرنے کی چاہت نہیں ہے، وضو کرنے کی خواہش نہیں ہوتی، سردی کے زمانے میں پانی کو چھونے کو دل نہیں، وضو کرنے کی چاہت نہیں ہے، اس کے باوجود مکمل وضو کرنا، یعنی وضو کے اندر ہر چیز کو جیسے 3 بار دھونا مشہور ہے اس طریقے سے وضو کرنا، یہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور دوسری چیز کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف کثرت سے قدم کا بڑھانا اور قدم کا چلنا، قدم کا لے جانا، یعنی کثرت سے مسجد میں آنا جانا اور نمازوں کا اہتمام۔ اور تیسری چیز انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ چیزیں جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہے اور اس کے درجات کو جو ہے وہ بلند کرتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سردی کا موسم چل رہا ہے، اس سردی کے زمانے میں سردی سے بچنے کے جو اسباب اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو ہم یہ بتلائیں کہ ہمیں سردی نہیں لگتی، ہمیں بالکل سردی نہیں لگتی، بلکہ سردی کے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں ان اسباب کو اپنانی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اب بتائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کو دیکھیے اور ان کے توکل کا اندازہ لگائیے، اور وہ اپنی رعایا کو یہ حکم دے رہے ہیں۔ جب سردی کا زمانہ آیا تو اپنی رعایا کو یہ حکم دیے، یہ حکم پہنچایا اپنی رعایا کو کہ سردی کا موسم آ رہا ہے، اونی کپڑے پہنو اور موزہ پہنو اور سردی کا مقابلہ کرو۔ لہٰذا یہ سردی کا زمانہ ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اسباب عطا فرمائے ہیں ان اسباب کو اختیار کیجیے۔ اور ایک اور بات، اسلام جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے، انسانیت کا درس دیتا ہے، انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، ہمدردی اور خیرخواہی کو بتلاتا ہے، چاہے وہ اپنوں سے ہمدردی ہو یا غیروں سے ہمدردی ہو۔ آپ اس سردی کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے پاس کمبل نہیں ہے، جن کے پاس جن کے پاس چادر نہیں ہے، جن کے پاس ٹوپی نہیں ہے، جن کے پاس جیکٹ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو ثواب کما کر کے، ثواب کمانے کی غرض سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان غریبوں کو، ان یتیموں کو، ان بیواؤں کو اور ان بے سہارا لوگوں کو آپ چاہیں تو اپنی جیب سے کمبل خرید کر کے دے سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ دعا لینا ہے۔ آج ہم لوگ ہے نا، آج ہم لوگ کسی بڑے آدمی سے ملتے ہیں، کسی اللہ والے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت دعا کی درخواست ہے، حضرت دعا کر دیجیے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دعا کی درخواست کرنی چاہیے، لیکن دعا جو ہے وہ لینی چاہیے۔ اور دعا کب آپ کو ملے گی؟ جب آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کریں گے تو اس کا دل خوش ہوگا، اور اس کے دل خوش ہونے کے بعد جو آپ کو دعائیں ملیں گی وہ دعائیں جو ہے وہ دعائیں رد نہیں ہوں گی، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہوگی۔ تو اگر آپ دعا لینا چاہتے ہیں، اگر آپ دعا لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں اور اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں کہ کون آپ کی ضرورت مند ہے، جسے ضرورت ہے اس سردی کے موسم میں کپڑوں کی، تو آپ اپنے جیب سے ان کو سردی کے سامان اور سردی کے کپڑے جو ہے وہ خرید کر کے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا اجر